بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق سنیں گے۔ ان کا نام ہند اور کنیت سلمہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ہی کے ساتھ زیادہ مشہور ہے۔ ان کے والد کا نام حذیفہ یا سہیل ہے اور ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر ہے۔ یہ پہلے عبداللہ ابن اسد سے بیاہی گئی تھی، یعنی ان کی پہلی شادی عبداللہ ابن اسد سے ہوئی تھی، اور یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر پہلے حبشہ ہجرت کر گئے، پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ ابو سلمہ نے اونٹ پر کجادہ باندھا اور بی بی سلمہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر وہ بھی اونٹ پر بیٹھ گئی تو ایک دم حضرت سلمہ کے مائکے والے بنو مغیرہ کے لوگ دوڑ پڑے، اور ان کے لوگوں نے یہ کہہ کر ہمارے خاندان کی لڑکی کبھی مدینے نہیں جا سکتی، یہ کہہ کر انہیں رکا لیا۔ حضرت سلمہ کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر ابو سلمہ کے خاندان والوں کو طیش آ گیا، انہیں غصہ آیا اور ان لوگوں نے حضرت سلمہ کے گود سے بچے کو چھین لیا اور یہ کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے ہم اس بچے کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح بیوی اور بچہ دونوں حضرت ابو سلمہ سے جدا ہو گئے، مگر حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ نہیں چھوڑا، بلکہ بیوی اور بچہ دونوں کو خدا کے سپرد کر کے تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت سلمہ شوہر اور بچے کی جدائی پر دن اور رات رویا کرتی تھی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے چچا زاد بھائی کو رحم آ گیا اور ان نے بنو مغیرہ کو سمجھایا کہ آخر اس غریب عورت نے تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے کو اس سے جدا کیوں کر رکھا ہے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک پتھر کی چٹان پر ایک ہفتے سے اکیلی بیٹھی ہوئی بچے اور شوہر کی جدائی میں رویا کرتی ہے؟ آخر بنو مغیرہ کے لوگ اس پر رضامند ہو گئے کہ سلمہ اپنے بچے کو لے کر شوہر کے پاس مدینہ منورہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بھی بچے کو حضرت سلمہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بچے کو گود میں لے کر ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو گئی، مگر جب مقام تنیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ راستے میں ملا، جو کہ مکہ کا مانا ہوا کرتا تھا۔ ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے سلمہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت سلمہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا، میرے ساتھ میرے اللہ اور میرے اس بچے کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کو شریفانہ جذبہ آ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہارے جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے اونٹ کی مہار ہاتھ میں لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت سلمہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف عرب میں کسی کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ دور جا کر کسی درخت کے نیچے سو جاتے اور میں اپنے اونٹ پر سوار رہتی، پھر چلنے کے وقت وہ اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے کر پیدل چلنے لگتے۔ اسی طرح اس نے مجھے قبا تک پہنچا دیا اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارے شوہر اسی گاؤں میں ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمہ بخیریت مدینے پہنچ گئی۔ پھر دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ میں رہنے لگے، چند بچے بھی ہو گئے۔ پھر حضرت سلمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی بے کسی میں پڑ گئی۔ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوگی میں زندگی بسر کرنا دشوار ہونے لگا تھا۔ ان کا یہ حال زار دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اسی طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ گئی اور تمام امت کی ماں بن گئی۔ حضرت بی بی سلمہ عقل و فہم یعنی کہ عقل مند اور سمجھدار بھی تھی، اور علم و عمل یعنی کہ علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کے کمال کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ حدیثوں کی معلومات کا تو یہ عالم تھا کہ انہیں 378 یہ بازبانی یاد تھی۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پا کر انہوں نے وفات پائی۔ ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی کی طرح علم و عمل والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔